بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس نشست میں ہم استقبال رمضان کے حوالے سے بات کریں گے۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ یعنی اس ماہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا، وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا فریضہ دینے کے لیے آیا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی دو اہم واقعات رمضان المبارک میں ہوئے جن واقعات نے پوری جو تاریخ انسانی تھی اس کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ اس میں پہلا واقعہ تھا غزوہ بدر کا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر اس وقت ہوا جب کفار معاذ اللہ چاہتے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ وہ اس نشے میں اور اس بات میں آئے تھے مل کر، تو رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح دی اور انہیں شکست فاش ہوئی۔ دوسرا اہم واقعہ جو رمضان المبارک میں ہوا وہ فتح مکہ کا تھا، اور آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے بعد تو پھر اسلام کے دروازے کھل گئے۔ تو اس طرح یہ دو تاریخ ساز جو امور تھے وہ بھی ماہ رمضان میں ہوئے۔ تو اس لحاظ سے ماہ رمضان کی برکات، رحمتیں اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پانے کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے، اس کی برکت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے جو رجب ہے، شعبان ہے، رمضان، اس میں ہمیں برکت عطا فرما۔ اور بعض احادیث میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک بارے میں وَبَلِّغْنَا إِلَى الرمضان، کہ ہمیں رمضان المبارک کی ساعت نصیب فرما۔ یہ جو پہلی حدیث شریف میں نے بیان کی ہے مسند احمد کی ہے، 3669 اس کا نمبر ہے۔ دوستو، شعبان معظم میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب اکبار انتظار فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ماذا یستقبلکم و تستقبلون، کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو، ایک سوالیہ انداز میں۔ اور سوالیہ انداز میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی اس میں اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس پر صحابہ میں سے پوچھتے، اور خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اہم وحی آنے والی ہے یا کوئی دشمنوں سے جنگ ہونے والی ہے جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو اسی کی بات کر رہا ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، یعنی وہ ماہ جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث شریف پڑھی ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی ہی رات رب کائنات اہل قبلہ کو یعنی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ تو شعبان معظم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ عام دنوں سے ذرا بڑھ جاتا تھا عبادت کے لحاظ سے، خاص کر روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ تو باقی ماہ کی نسبت اس ماہ میں یعنی ماہ شعبان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ روزے رکھتے تھے، اور صحابہ اکبار بھی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان مبارک کی اپنی ایک انفرادیت اور اہمیت قائم رہے۔ اصحاب اکبار فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام تھے ان کے معمول میں شعبان کے آخر میں یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کی طرف جھک جاتے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا سیکھنا، اس کی طرف لگ پڑتے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے شعبان میں، شعبان کے آخر میں،
یعنی رمضان شریف سے پہلے وہ زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں اور ان کا رمضان مبارک جو مہینہ ہے وہ بہتر انداز میں گزر سکے۔ دوستو، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ہے، ابن ماجہ 1642 اس کا نمبر ہے، انہوں نے نقل کیا، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ استقبال جو ہے اس کی تیاریاں عرش پر، آسمان پر بھی ہو رہی تھی۔ جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا، نمبر 1 پہلی بات فرمائی کہ اس ماہ کی پہلی ہی رات جتنے شیطان ہیں اور سرکش جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ایک منادی والا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی چاہنے والو، اے اچھائی چاہنے والو، اے نیکی کرنے والو، آگے بڑھو، اور جو برائی اور بدی کرنے والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے برائی چاہنے والو، رک جاؤ، آگ سے آگے آگ ہے۔ تو یعنی یہ مہینہ آیا ہے، یہ تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کی ہر رات جو ہے رب کائنات بہت سے مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ دوستو، جب رمضان المبارک کا آتا یا اس سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام ایک خطبہ، جامع قسم کا خطبہ دیتے، ایک خطبہ جس میں چند پوائنٹ یہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ ماہ جس میں دن کو روزہ فرض ہے اور رات کی جو قیام ہے، رات کا قیام یا عبادت جو ہے وہ نفل کے طور پر ہوگی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو پھل ہے، اس کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس ماہ میں جو نفل ہے اس کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہے، اور جو فرض ہے اس کا ثواب جو ہے 70 گنا ہے۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی کہ اس ماہ میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، رب کائنات رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات آپ نے فرمائی کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے، یعنی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر آپ نے اپنے غلاموں کو تنبیہ کی اور ترغیب دی اور فرمایا کہ افطار لوگوں کی کروایا کرو، روزوں میں رمضان المبارک میں لوگوں کا افطار کروائی۔ تو بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو استطاعت نہیں ہے، تو کیسے ہم افطار کروائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ بھی ہو تو یہ جو ہے افطار کروائے گا، اسی سے افطار ہوگی، اور افطار کروانے کا ثواب جتنا روزہ رکھنے والے کا ہے اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کا ہے۔ دوستو، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا کہ رمضان المبارک میں اپنے غلاموں یعنی اپنے متحدوں کا کام ہلکا کر دیں تاکہ وہ بھی آسانی سے روزے رکھ سکیں۔ یہ بہقی کی حدیث شریف ہے۔ دوستو، میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت اور استقبال کرنے کا انداز صحابہ اکرام کا بھی بیان کیا۔ استقبال رمضان دراصل ایک روحانی اور وجدانی کیفیت ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں نظریاتی طور پر، عملی طور پر تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے جو مقاصد اعلیٰ ہیں اس کے مطابق روزے رکھنے ہیں۔ اب کیا مقاصد ہیں اس کے بارے میں ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، اور یہاں صرف میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ تیاری اس انداز میں کریں جیسے آپ کے گھر کا ایک فنکشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر شادی کا ہے یا آفس میں کانفرنس کا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سارے جو انتظامات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔
تو آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تمام لوازمات کو تیار کرتے ہیں اور شایان شان استقبال کرتے ہیں مہمانوں کا۔ تو دوستو، یہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے، ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے بھی اس کا شایان شان استقبال کرنا ہے، شعوری طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اس رمضان مبارک میں ہم اس انداز میں اپنی محنت کریں گے، عبادت کریں گے اور روزے رکھیں گے کہ اس کے اثرات جو ہیں پورے اگلے سال میں ہمیں محسوس ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔